فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے. یعنی مراد یہ کہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے غضب کے وہ حقدار ہو گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور کافروں کے لیے وہ عذاب ہے جو مہین ہے، ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا. قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے. یعنی جب ان سے کہا جائے بھی قرآن اللہ کا کلام، اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم صرف توریت کو مانتے ہیں اور توریت کے علاوہ ہر چیز کا ہم انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ کلام حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. اس حال میں وہ آیا ہے کہ وہ تصدیق فرماتا ہے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، so these people became deserving of wrath upon wrath, meaning they became entitled to various kinds of Allah's wrath. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، and there is humiliating punishment for the disbelievers. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، and when it is said to them, believe in that which Allah sent down, they say, we only believe that which was sent down to us, and they reject anything other than the Torah. Meaning, when they are told, believe in the Quran, they say, we only believe in the Torah, and we reject everything besides it. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، whilst that Quran is also the truth, confirming what they already have. قل، اے محبوب آپ فرمائیے. اس آیت کریمہ کو سننے سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ توریت پر ہمارا ایمان ہے اور توریت کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. تو اس کے دو جواب دیے گئے. ایک جواب یہ دیا گیا کہ جو حق ہو اسے ماننا چاہیے. تو توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک اور جتنے آسمانی صحیفے آئے سب حق ہیں، سب کو ماننا ضروری ہے. اب دوسرا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں یہ بھی جھوٹا ہے. یہ توریت کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر توریت کو وہ مانتے ہوتے تو نبیوں کو انہوں نے شہید کیوں کیا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، کہ پھر تم نے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کیوں کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا تو تمہاری کتاب توریت میں تو واضح لکھا ہے کہ نبیوں کا ادب کرنا ہے، تم نے تو انہیں شہید کر دیا. تم کہتے ہو ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے معجزات کو مانتے ہیں، تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام تمہارے کہنے پر، تمہارے مطالبے پر توریت لینے کے لیے کوہ طور گئے تو تم نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. تم یہ کہتے ہو کہ ہم توریت کو ماننے والے ہیں، تو تم نے توریت کو کس طرح تسلیم کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تو تم نے انکار کر دیا. پھر تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا گیا اور کہا گیا کہ مانتے ہو تو ٹھیک ہے،
वरना ये पहाड़ तुम्हें कुचल देगा, तब तुम ईमान लाए। Before listening further to this verse, understand briefly that the Bani Israel claimed that they believe in the Torah and do not accept anything besides it. So the answer given to them was that whatever is truth must be believed in. So the Torah, Injil, Zabur, Quran and all revealed scriptures are truth and all must be accepted. Another answer is given in the next verse, that their claim that they believe in the Torah is itself false, because if they truly believed in the Torah, then why did they kill the prophets? قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, say, O Jews, so why did you martyr the prophets of Allah previously if you were believers? Meaning, if you had faith in your book, then in your Torah it is clearly written to honor the prophets, yet you martyred them. O Bani Israel, you say that we believe in Musa alayhi salam and his miracles. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. And indeed Musa came to you with clear signs. Then you took the calf in worship after him, and you were oppressors. Sayyidina Musa alayhi salam went to Mount Tur upon your request to receive the Torah, and behind him you began worshipping the calf. O Bani Israel, you claim to believe in the Torah, but when Sayyidina Musa alayhi salam brought the Torah, you denied it. Then Mount Tur was raised above you, and you were told, accept it, otherwise the mountain will crush you, and only then did you believe. वईद अखदना मीसाक़कुम, और याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया, व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद किया, और फरमाया खुजू पकड़ो, मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, जो हमने तुम्हें दिया उसे कुव्वत के साथ मजबूती से पकड़ो, वस्मऊ, और गौर से सुनो। क़ालू समिअना, तो वो बोले हमने सुना, व असैना, और हमने ना माना। तुम इतने शरीर हो कि जब तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को बुलंद किया गया तो तुम उस वक्त तो जबानी ईमान ले आए, लेकिन दिल में तुमने कहा कि हमने ना माना। व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम। अब वजह बयान की जा रही है कि इनका मिजाज क्यों खराब हो गया और ऐसी उन्होंने हरकतें क्यों की। फरमाया व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम, उनके दिलों में बछड़ा बस चुका है उनके कुफ्र के सबब। व उशरिबू के माना होते पिला दिया गया, फी क़ुलूबिहिम, इनके दिलों में, अल इजला, बछड़े को, यानी बछड़े की मोहब्बत इनके दिलों में सरायत कर चुकी है, बिकुफ्रिहिम, इनके कुफ्र के सबब। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. And when we took an oath from you and raised Mount Sinai above your heads, and said, hold fast unto what we have given you and listen, they said, we heard and disobeyed. Such was their state, that when the mount was raised above them, they outwardly accepted, but in their hearts they said, we do not accept. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, and their hearts were filled with the calf due to their disbelief. So from this part of the verse we understand now why their nature became corrupted and why the Bani Israel behaved in this way. In this verse the word ushribu is used, which means their hearts were filled, or their hearts were made to drink the love of the calf because of their disbelief. So due to their disbelief, their hearts were filled with the love of the calf which they took for worship. जब इंसान मोमिन हो जाए तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसे शिर्क और कुफ्र से नफरत हो,
اگر کوئی مومن ہو اور اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہندوؤں کا جو عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے مندر سے محبت ہے، بت مجھے اچھا لگتا ہے، عیسائیوں کا گرجے کا نظام بہت اچھا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا شخص جو ہے وہ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا جب انہوں نے توبہ کی اور بچڑے کی پوجا سے انہوں نے توبہ کی، پھر مسلمان ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر چکی تھی ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس محبت نے انہیں آگے جا کر قدم قدم پر برباد کیا۔ When a person becomes a believer, it is necessary that he hates disbelief and shirk. Now, if someone claims to be a believer but feels admiration for false worship, such as idols, temples, etc., then such a person cannot remain within the fold of Islam. So here it is said that even after the Bani Israel repented from calf worship, and even after they became believers again, they still had love of the calf in their hearts. The love of the calf had already permeated their hearts, and that attachment went on to ruin them step by step.